میں جب ان ڈرائیو پہ واپس آ رہی ہوتی ہوں تو اکثر ڈرائیورز میرے سے پوچھتے ہیں کہ باجی آپ کو نظر نہیں آتا. میں کہتی ہوں کہ نہیں میری نظر خراب ہے. اچھا یہ کب سے ہوا؟ پھر مجھے کچھ ایسی خواتین بھی ملی جن کی ڈیزائرز کو سپریس کیا جاتا ہے. مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں پڑھوں. مجھے اگر انفیکٹ کوئی باہر کی اپرچونیٹی بھی ملتی تو میں ضرور جاتی ہوں ریگارڈلیس آف مائی ڈسیبلٹی. سم پیپل ور سیئنگ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھانے کی, بس ٹھیک ہے گھر پہ رہتی ہیں تو رہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی. یو واچنگ کہانیاں ود سعدیہ افضال. ہر ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. یہ تمام افراد آپ لوگوں کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, لیکن شاید ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. ہم جو آج کل کا دور چل رہا ہے جس میں ڈراماز, موویز یا پھر زیادہ تر پولیٹیکل ڈراما کہنا چاہیے, وہ ان ہو چکے ہیں. اور جو ریئل لائف سٹوریز ہیں, جو سبق ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی آن سو مینی لیولز, جو کہ مجھے اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے کے بعد اور ان لوگوں کی کہانیاں سننے کے بعد خود بھی ٹو بی ویری آنیسٹ آئیڈیا ہونا شروع ہوا. آج جس کہانی کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ کہانی ہے 23 سالہ رباب جہاں زیب کی. اب تھوڑا سا انٹروڈکشن میں ان کا کرا دیتی ہوں. رباب ریسنٹلی گریجویٹڈ, جیسے میں نے کہا شی از اونلی 23 ایئر اولڈ. قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے ریسنٹلی گریجویشن کی ہے. شی از ویژولی امپیئرڈ. وہ تفصیل خود بتائیں گی یہ کہ کیا ہے معاملہ, کیسے ہوا, کیوں ہوا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک اور جو مجھے ان سے انٹرویو سے پہلے ہی پتہ چلی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں شی از حافظ آلسو. انہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا ہے. رباب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. مجھے بہت اچھا لگا آپ آئی ہیں, اور مجھے اتنی تھوڑی سی تو اچیومنٹس میں نے آپ کی خود ہی بتا دی, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کہانی اپنی زبانی شروع کریں. صحیح ہو گیا. دس از رباب فرام گجرانوالہ. بیسکلی میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے, گجرانوالہ کے قریب بایاں والی اس کا نام ہے. اور میں پھر اپنی ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ ریموٹ ایریاز میں تو اس طرح سے ایجوکیشنل اپرچونیٹیز نہیں ہوتی یوزلی فار نارمل لائک سائٹڈ انڈیویجولز, یا پھر جو بھی عام لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اتنی اچھی تعلیم کی نہیں ہوتی, بالکل سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں. تو پھر اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں وہاں پہ. اور پھر وین آئی واز 5.5 تو مائی مدر واز لائک کنسرنڈ کہ مطلب میری بیٹیاں ہیں. بیسکلی وی آر 2 sisters ود ویژول امپیئرمنٹ. اور it's genetic. یس, Okay. ہاں اٹس جینیٹک. تو پھر یہ ہوا کہ ماما واز کنسرنڈ. پھر میری بڑی بہن, وہ میرے سے بڑی ہے, تو شی واز 7. ٹھیک ہے. اور ماما واز لائک کہ ابھی تک اسکول نہیں گئی ہے, 7 سال کی ہو گئی ہے, اور نو بڈی کیئرس کہ وہ نہیں جا رہی. کسی کو کچھ مطلب سب آل فیلز اوکے ود اٹ کہ وہ گھر پہ چل کر رہی ہے, بس صحیح ہے, کسی کو فرق نہیں پڑ رہا. تو پھر ہم لوگوں نے ڈیسیجن کیا لاہور شفٹ ہو گئے. پھر وہاں پہ جوہر ٹاؤن میں ایک اسپیشل ایجوکیشن اسکول ملا, اور پھر وہاں سے گریڈ 3 تک میں نے بریل سیکھی اور مطلب پڑھا. پھر ڈیو ٹو سم ریزنز ہم لوگ واپس گجرانوالہ شفٹ ہو گئے. دین آئی کمپلیٹڈ حفظ. I started in 2012 اور پھر کمپلیٹ. کیا ایج تھی اس وقت آپ کی جب آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا؟ I think I was 10. اچھا 10. اوکے, ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد when I was 13, اب میں نے 2015 کے اسٹارٹ میں ہی کمپلیٹ کر لیا. اور پھر میں نے پھر دوبارہ سے وہی اسکول کا مسئلہ ہو گیا, کیونکہ گجرانوالہ میں تھے اور پھر پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. تو پھر وی ہیو ڈسکورڈ اسکول ان پیپلز کالونی, جو کہ ہمارے گھر سے بہت دور تھا, گاؤں والے گھر سے نا. تو پھر we were used to have a van or travel for hours, like 4 hours a day ہم لوگ ٹریول کرتے تھے. 4 hours a day? Yes, حالانکہ ایک ہی سٹی میں رہنے کے باوجود اسکول جانے کے لیے 4 گھنٹے روز. بالکل. یہ ہوتا تھا کہ ہم 6 بجے گھر سے نکلتے تھے اور ہم 8 بجے پہنچتے تھے, اور پھر چھٹی پہ ہم 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے. اس ٹائم پہ زیادہ ٹریفک اور زیادہ رش ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ بھی تھوڑا سا تھا کہ مطلب سم پیپل ور سیئنگ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھانے کی, بس ٹھیک ہے گھر پہ رہتی ہیں تو رہ لیں, لائک اٹس اوکے اگر ہم ان کو نہیں اسکول بھیج رہے. بٹ پھر تب تک
میں اور میری بہن, کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ اپنی ٹینز میں تھے, 13 کی تھی میں, وہ 15 کی, تو ہم لوگوں نے پھر اسٹرکٹلی ڈیسائیڈ کیا, ماما بھی ہمارے ساتھ ہی تھی کہ پڑھنا ہی پڑھنا, بے شک 5 گھنٹے ہم خوار ہوں بٹ ہم پڑھیں گے. اچھا, وائی ڈو یو تھنک اٹ واز اوکے فار پیپل ٹو تھنک کہ بھائی یہ دونوں مطلب نہ اسکول جائیں تو ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اصل میں اس کا ریزن یہی تھا کہ مطلب ایک تو لڑکی ہیں, ٹھیک ہے, جینڈر کا ایک پرسپیکٹیو آ جاتا ہے. سیکنڈلی ود اے ڈسیبلٹی, تو پھر ان کا یہ تھا کہ مطلب کیا ہی کر لیں گی پڑھ لکھ کے بھی. تو وہ, اور باقی آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں, میری ہم لوگ صرف 4 بہنیں ہیں. اچھا, 4 بہنیں. the second one, میرے سے ایک جو بہن بڑی. وہ 2 جن کو یہ ڈسیبلٹی نہیں ہے, ان کی پڑھائی پہ کوئی ایشو نہیں تھا, وہ پڑھ سکتی تھیں. وہ تو بیسکلی چھوٹی تھی اس وقت. ہاں, اس وقت وہ چھوٹی تھی, اور وہ گاؤں میں ہی اسکول, گاؤں کے آس پاس ہی کسی اسکول میں جا رہی تھی نا, تو ان کا اتنا پرابلم نہیں تھا. کیونکہ ہمارے لیے تو زیادہ, کیونکہ when a women with disability, a person with disability wants to get education, تو اس کو ایک عام بچے سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اس کے پیرنٹس کو بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم ٹو فائنڈ اسکول, اور اچھا اسکول ہو, بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملے, تو اس چیز کے لیے. تو مطلب ایک عام بچہ تو کہیں پہ بھی پڑھ سکتا ہے, اگر وہ کہیں پہ بھی نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو گورنمنٹ اسکول میں کرا دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہاں پڑھ لو. تو اس وجہ سے پھر ہم نے کنٹینیو کیا اسکول گوجرانوالا میں. ابھی تک کی آپ کی کہانی میں نا مجھے سب سے اچھی چیز ایک لگی, جس پہ میں آپ چاہوں گی تھوڑا اور آپ ایمفسائز کریں, آپ کی والدہ کا رول, کہ شی واز دا ون ہو اسٹوڈ اپ, ہو سیڈ کہ بھائی میری بیٹیوں نے پڑھنا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اب بڑی ہو رہی ہیں, ان کی اسکولنگ شروع نہیں ہوئی, 7 سال کی ہو گئی ہیں. سو والد کا کیا کردار تھا, والد نے کیا کہا؟ وہ دونوں ایک ہی پیج پہ تھے, اور اسٹینڈ تو لینے والی خاتون آپ کی والدہ ہی ہیں, جو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا, میرے بابا کا یہ تھا کہ وہ اس چیز کو لے کے اتنا لائک, مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ریسٹرکٹ کر رہے تھے, لیکن مطلب ان کو ہی واز اوکے کہ اگر ہم نہیں جا رہے, لائک جب ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا تھا اسکولنگ, تو تب مطلب ماما ہی بیسکلی چاہ رہی تھی کہ ہم اسکول اسٹارٹ کریں. مطلب بابا کہہ رہے تھے کہ جب اسکول مل گیا اور سب کچھ ہو گیا تو ہم سیٹل ہونے لگے لاہور میں, دین ہی واز اوکے ود اٹ. لیکن اس سے پہلے انہوں نے مطلب اتنا کوئی ایفرٹ نہیں کیا کہ ڈھونڈیں کوئی اسکول, یا پھر کوئی اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی. خیر, بالکل. اور وہ اسکول بھی بڑی مشکل, میرے نانا ابو نے کیونکہ CSS کیا ہوا تھا, ٹاپ کیا ہوا ہے, تو ہی واز بیسڈ ان لاہور ڈیورنگ ہز جاب, اور انہوں نے ہی اسکول ہمیں ڈھونڈ کے دیا تھا, یہ والا نا, ماما کو بتایا تھا. تو اس وجہ سے پھر مطلب بابا کا اس طرح سے سچ اس ٹائم پہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا. لیکن جب ہم نے فلیکسیبل جائیں گی تو تب بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھتے تو بھی ٹھیک ہے. یس, ہی واز اوکے. رائٹ. تو ابھی جیسا آپ نے کہا کہ اس وقت تو ظاہر گاؤں میں نہیں تھا, کوئی اسپیشل ایجوکیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا, ایسے کوئی اسکولس نہیں تھے, کوئی انسٹیٹیوٹس نہیں تھے. ابھی کوئی بہتری ہے؟ نہیں, ابھی بھی کوئی بہتری نہیں ہے. اور انفیکٹ ہمارے جو اسپیشل ایجوکیشن کے گورنمنٹ اسکولز ہیں نا, ان کا بھی حالات بالکل اچھے نہیں ہیں. لائک یہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود پڑھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو شاید وہ, لیکن بہت پاکستان کی سچویشن اس معاملے میں بہت ہی خراب ہے. اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے, لائک نہیں ہوتے ہیں یوزلی اسپیشل فار اسپیشل چلڈرن, کیونکہ ہماری اسٹرینتھ کم ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بالکل. نہیں, ادروائز بھی کیا یہ اسکولس, ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ کم ہے اسپیشل ایجوکیشن اسکولس, اور اگر ہیں بھی تو وہ ان ایریاز میں آپ کو نظر نہیں آتے جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہوں. آپ کو مین سٹیز کے اندر ہی نظر آئیں گے, وہ گاؤں دیہاتوں کے اندر نہیں ہوں گے. بٹ آر دے افورڈیبل؟ کیا ان کی فیس وغیرہ آرام سے؟ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکاری اسکول ہوتے ہیں نا, تو ان کی فیس وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے. نو, پرائیویٹ والے میں پوچھ رہی ہوں. پرائیویٹ والے تو ہوتے ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پرائیویٹ کوئی بھی نہیں ہے. میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں صرف ایک ہی پرائیویٹ اسکول دیکھا ہے, جو کہ عزیز جہان بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ ہے لاہور میں. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی انگلش میڈیم کا, کوئی پرائیویٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بھی اپنا میٹرک اردو میڈیم سے ہی کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو ہاں, یہ سین ہے, لائک یہ بہت ہی بیڈ سین ہے. آئی نو, دس از شاکنگ. مجھے تو خود آج فرسٹ ٹائم یہ پتا چلا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائیویٹ ہے ہی نہیں کوئی اسپیشل ایجوکیشن کا, سارے جو ہیں سرکاری ہیں. بالکل. اور وہاں پہ بھی فیسلٹیز پوری نہیں ہیں. بالکل. اور پھر جب ہم نے وہ گوجرانوالا والا اسکول ڈسکور کیا تھا, تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ہاسٹل فیسلٹی مل جائے نا,
کیونکہ روز آنا جانا مشکل بہت تھا. ٹف تھا، لیکن وہاں پہ پھر صرف بوائز ہاسٹل اویلیبل تھا. اوکے. تو پھر وہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے تھے ہاسٹل میں بھی. یہ جینڈر ڈسکریمنیشن یس، صدا سے ہی چلتا آ رہا ہے ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں. ایک تو جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ہے، سیکنڈلی اوبویسلی مطلب پیپل، کیونکہ سوسائٹی میں لوگ کنسرنڈ ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں، وہ انوائرمنٹ سے کے لیے کنسرنڈ ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو بیسکلی یہ جینڈر ڈسکریمنیشن سوسائٹی کی طرف سے بھی ہے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو. بیکاز لڑکوں کا تو کہتے ہیں نا کہ لڑکا ہے جہاں پہ بھی رہ رہے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ اس طرح سے. اچھا، یہ جو خوف ہوتا ہے لڑکی کو لے کے والدین کا، سوسائٹی کے، معاشرے کے رویوں کو لے کے، بالکل یہ غلط ہے کیا؟ یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اپنے ٹائم تک تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ غلط ہے، اور مطلب کیونکہ وہ اس ٹائم پہ ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے نا چیزوں کو، تو ہم اتنا سمجھتے نہیں ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو مائی ینگر سسٹرس، تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی اس طرح کی کروئل ہے ٹورڈز گرلس. تو مطلب پیرنٹس کے کنسرنس ٹھیک ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہے کنسرنس شو کرنے کا وہ اناپروپریٹ ہے. بیکاز ان کو لڑکیوں کو اتنا امپاورڈ ہونا چاہیے، ٹرینڈ ہونا چاہیے، اسٹرانگ ایموشنلی، فزیکلی تو خیر ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے چلو ہر انسان کو ایک علیحدہ بالکل صحیح طریقے سے بنایا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب ان بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ پھر سوسائٹی کے جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں. اچھا، نہ کہ ان کو روک کے گھر بٹھا دیا. بالکل صحیح ہے، وہ سولوشن نہیں ہے کہ بھائی آپ ان کو گھروں سے ہی نہ نکلنے دیں، ان کو پڑھنے ہی نہ دیں، کام بھی نہ کرنے دیں. ٹرو. اب ہم نے گجرانوالہ کے گاؤں سے شروع کیا آپ کی کہانی، اور وہ سفر ہمارا لاہور جا کے رکا ہے. جی. تو لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر کیسے ہوا کہ آپ یہاں آئیں؟ قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ نے بھی گریجویشن اپنی ختم کی ہے. جی اچھا، اس میں پھر میرے میٹرک کے بعد مجھے بہت شوق تھا کہ میں کنیڈ کالج لاہور جاؤں نا. تو ابھی میرا لاہور میں 2 سال میں نے 2019 سے 2021 وہاں پہ گزارے. پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ میری افیلیشن تھی، ویسے ہی پتہ نہیں میری ایک کزن نے پڑھا تھا. اچھا. تو اس کو دیکھ کے مجھے بھی شوق آ گیا کہ بس اب میری سیکنڈ ایئر کلیئر ہو رہی ہے تو میں قائد اعظم جاؤں گی. تو میں نے اپلائی کر دیا، اور مطلب مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں پڑھوں. مجھے اگر انفیکٹ کوئی باہر کی اپرچونیٹی بھی ملتی تو میں ضرور جاتی، ریگارڈلیس آف مائی ڈسیبلٹی. اچھا، تو کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے اینتھروپولوجی پڑھی ہے. اوکے. اب آپ جب اپنے گاؤں کا یا سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں تو ظاہر ہے گاؤں تو نہیں ہے، اسلام آباد اس ملک کا کیپٹل ہے. بالکل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سوسائٹی تو وہی ہے. تھوڑا بہت تبدیلی ہوتی ہے، تھوڑا بہت چینج ہے آپ کو رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں. بہت ڈراسٹک چینج بھی کچھ چیزوں کے اندر نظر آتا ہے. بالکل. لیکن یہاں یونیورسٹی کا جو ماحول تھا، گریجویشن جب تک آپ کی ختم نہیں ہوئی، وہ کیسا تھا؟ جو 7 کلاس فیلوز تھے، ٹیچرز تھے، انہوں نے کیا وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو فیل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، وہ پٹی ہے، رحم کھا رہے ہیں، زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ ایسے ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو شاید لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں. ٹرو. اور ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ کیوں ہم پہ طرز کھا رہے ہیں. اچھا، یونیورسٹی کا اوور آل انوائرمنٹ تو اس طرح کا نہیں تھا. لائک بہت اچھے تھے سب، میرا اسٹاف بہت اچھا تھا ڈپارٹمنٹ میں. مطلب ایون جو میرے ٹیچرز نہیں ہیں، ویسے جو ادر اسٹاف ممبرز ہیں، جیسے جو آفس میں جو چیزیں ایڈمنسٹریشن وغیرہ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دے ور آل سو گڈ، اور دے ور آل انکلوسیو ٹورڈز می. اور مطلب مجھے کوئی اس طرح کی چیز فیل نہیں. بٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ 1 or 2 تھنگس آئی گیس، جس میں ایک تو یہ تھا کہ مجھے نا نئی جگہوں پہ جا کے سم ٹائمز انگزائٹی ہوتی ہے. وہ میری آنکھوں میں نا تھوڑی سی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، لائک پانی آتا ہے اور مجھے تھوڑا جیسے نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے پروفیسر ونس آئی واز ان مائی کلاس، لیکچر ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے بولا کہ تمہیں نیند آئی ہوئی ہے. مطلب ان کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ مطلب مجھے تھوڑی انگزائٹی ہوئی ہوئی ہے یا پھر میں مطلب انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں تھوڑا. تو پھر میرا ایک کلاس فیلو بولا کہ نہیں، اس کا آئی سائٹ کا ایشو ہے. ان پروفیسر کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میرا کوئی پرابلم ہے اس طرح سے. تو مجھے لگا کہ مطلب
میرے کلاس فیلو نے اگر میں خود بھی اپنے لیے بول سکتی تھی کہ میرا یہ پرابلم ہے, اس میں مطلب میرے کلاس فیلو کو اس میں اتنا بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی. تو مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ اوور آل بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جو کہا نا کہ میں خود بھی بول سکتی تھی, یس, ہمارے یہاں ادروائز بھی لڑکیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے خاموش رہو. کچھ غلط بھی ہوتا ہے تو لڑکیوں کو کہا جاتا ہے خاموش ہی رہو, بات کو مت بڑھاؤ, بات بڑھ جائے گی, بگڑ جائے گی, خود ہی اپنی عزت کا خیال کرنا پڑتا ہے, چلو چھوڑو, دفع کرو, اگنور کرو. یہ چیز آپ کو کتنی دفعہ سننے کو ملی؟ یہ چیز مجھے سم ٹائمز مطلب فیملی میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو اس پہ سننے کو ملتی ہے. ادروائز پرسنلی میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت زیادہ سپورٹ کیا. انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر پہ میرے باقی سبلنگس بھی ہیں, کزنس بھی ہیں جو کہ جن کا ویژول امپیئرمنٹ نہیں ہے, وہ لوگ ٹھیک ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ڈیسیجن میکنگ میں انکلوژن میری اور میری بڑی بہن کی ہوتی ہے. لائک اگر گھر میں کچھ بھی ہونے والا ہے تو ایوری بڈی از کنسرنڈ کہ ہم اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا کہہ رہی ہوں, زینا کیا کہہ رہی ہے, اوپینین سنی جاتی ہے. تو وہ مطلب کبھی اس میں میرے ابو کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ میرے ابو کو شوق ہے, لائک وہ ان کو ویپنس کا بھی شوق تھا اور ان کو ہارس رائڈنگ وغیرہ کا بھی شوق تھا نا, اور پھر ان کا بیٹا نہیں تھا تو مطلب انہوں نے ہمیں بالکل ایسے ہی ریز کیا جیسے بیٹا, وہ والی چیز. تو اس وجہ سے پھر مطلب یہ والی چیز میری بابا کی طرف سے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ ایک جو اس میں اسٹرینتھ آتی ہے, ہمت آتی ہے, وہ ایک باپ کی طرف سے زیادہ آتی ہے. بالکل, اس میں والدہ کا بھی کردار ہے لیکن باپ کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. بالکل بالکل. یہ بتائیے رباب کہ ابھی آپ کام بھی کر رہی ہیں جی, تو کام کو لے کے جو ہم نے شروع سے ایک اسکول سے, ایجوکیشن کے ماحول سے, گاؤں کے ماحول سے, ہر چیز کی بات کا آغاز کیا کہ وہاں پہ بھی ایک کلچر ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن آپ کو نظر آتی ہے, بیٹیوں کو زیادہ نہیں پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب وہ ڈسکرمنیشن کام میں ہے یا نہیں ہے, یا یہاں کا ماحول تبدیل ہے؟ اچھا, اس طرح سے تو جینڈر ڈسکرمنیشن کام میں نہیں ہے جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں ابھی, لیکن یہاں پہ کام اگر کسی بھی ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ کسی انسان کو جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے تو اس کے الگ سے سرٹن چیلنجز ہوتے ہیں, بیکاز آبویسلی ہر چیز اب آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, اور آلدو اس کے بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی چینج آئی ہے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے یا اس کی ویژن امپیئرمنٹ ہے یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے کچھ بھی, تو وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ, سوری میری بات تھوڑی سی زیادہ ڈریگ ہو گئی ہے, بٹ مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آن دی ادر ہینڈ کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں ایکسیسیبلٹی کے نا, جو کہ ہم ایڈریس نہیں کر سکتے نارمل انڈیویجولس کو, اور وہ ان کو ڈیل بھی نہیں کرنے آتے ہوتے. تو مطلب یہ ایک چیز کی بہت ضرورت ہے کہ جتنے بھی ویژول امپیئرمنٹ والے لوگ ہیں ان کو ایک تو اس چیز کی ٹریننگ تو اوبیسلی وہ لوگ کرتے ہی ہیں, کیونکہ ان کی تو بیچاروں کا سروائیول کا ایشو ہوتا ہے. بیچارے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ پھر سم ٹائمز بہت اسٹک ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. کیسی ٹریننگ ہوئی تھی؟ لائک آپ کا جو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ ڈے ٹائم ویژن ہے بٹ رات میں بالکل ہی ویژن زیرو ہے, ٹھیک ہے, تو ٹریننگ کہاں سے ہوئی تھی؟ کوئی ادارے ہیں خاص جو اصل میں جب میں نے ہاں بالکل, جب میں نے میٹرک کیا نا تو اس کے بعد PFFB آپ نے شاید سنا ہوگا, پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس, تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا تھا یہ تھوڑا بہت لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا نا, کہ ہم لوگ نریٹرز بیسکلی یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تب تک آپ ٹریننگ بھی نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کر رہے ہوتے. تو مطلب یہ تھا کہ مجھے آئیڈیا وہاں سے ہوا تھا کہ ہاؤ تھنگز ورک, بٹ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یونیورسٹی میں آ کے زیادہ اچھا اسٹرانگ ہوا, کیونکہ جب میں چیزیں ایکسپیرینس کرتی تھی تو جو بھی چیلنجز مجھے فیس کرنے کو ملتے تھے میں ان کو ساتھ لرن کرتی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جاب جب آفیسز میں ہم لوگ جاتے ہیں, اور پھر ہمارے میں نے بلکہ منسٹری آف ہیومن رائٹس میں بھی انٹرنشپ کی تھی جب لاسٹ ایئر, تو مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی اس بات پہ کہ وہاں پہ مطلب ویژولی امپیئرڈ کین ناٹ کنیکٹ ہز اور ہر لیپ ٹاپ ود آفیسز سسٹمس, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ان کا پورٹل وغیرہ, وہ بیسکلی کال سینٹر ہیلپ لائن تھی جو
I think 1099, I ٹھیک ہے، don't ٹھیک ہے. exactly remember the number. ہیومن رائٹس کی ہاں ہاں منسٹری کی. تو وہ اس میں تھا نا. تو مطلب ہماری چیزیں اتنی زیادہ انیکسیسیبل ہیں کہ پھر اس کی وجہ سے کافی سارے چیلنجز امپلائمنٹ میں فیس کرنے پڑ مطلب ایک خاص قسم کی جاب جو ہے وہ دے دی جاتی ہے اور ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں نظر نہیں آتے ہیں آپ کے. آپ کا یہ کنسرن بھی ہے؟ میرا یہ بھی کنسرن ہے کہ ایک خیر اب وہ خاص جگہ پہ جاب دے دی جاتی ہے وہ والا بیریئر تو اب ٹوٹ رہا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ پرسن ہے تو اس کو بس ڈیلی ویجز پہ ہائرنگ کرا دیں, مطلب کوئی وہ آئی تھنک سینیٹری بن جائے یا پھر کوئی مالی, یا مطلب اگر اس کے پاس کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے تو اس کو مطلب اس کے پاس ڈیلی ویجز کی آپشن ہوتی تھی کہ اس کو اس پہ ہائر کرا دیا جائے. بٹ اوبویسلی اب تھنگس گیٹس چینجڈ اور ہر کسی کو اپنی اپنی ورتھ پتہ ہے. لیکن بیسکلی مسئلہ جو ہے نا وہ ایکسیسیبلٹی کا ہی آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو کہ دیکھ کے کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے کیونکہ سن کے کرنی ہوتی ہیں نریٹرز کے تھرو, تو وہ تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے امپلائمنٹ میں. اچھا, امپلائمنٹ سے مجھے یاد آیا, آپ مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے یو ور آسکنگ می اباؤٹ مائی میڈیا کریئر اینڈ ایوری تھنگ, اور پھر آپ نے ایک چیز مینشن کی, آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو جن کو یہ پرابلم ہے, نظر نہیں آ رہا, سن نہیں رہے, یہ نہیں, جو بھی ڈسیبلٹی ہو, ٹھیک ہے, کہ ان کو ٹی وی کی جابس نہیں آفر کی جاتی ہیں. صحیح بات ہے, کہ میڈیا میں ریڈیو پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور ٹی وی کی جابس آفر نہیں کی جاتی ہیں. Would you like to do that? Of course I would love to do that, but میں نے صرف چلے میں اس پلیٹ فارم سے اس شو کے تھرو آپ کو آفر کر رہی ہوں, if you want to do a program or anything else on Apna Watan TV, this platform is all yours. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure for me to be here for the interview or for your offer. Thank you. I would love to No, do seriously. میں سب کے سامنے ہی آپ سے وعدہ کر رہی ہوں, whenever you're ready, whenever you want, آپ نے شو ہوسٹ کرنا ہے, you want to become a content writer, you want to produce something, direct something, it's all your choice. Thank you so much. Thank you so much. اصل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے if a person can not see, تو آئی تھنک اس کو اپرچونیٹیز اس لیے نہیں دی جاتی ہیں ٹی وی شوز کی اور اس طرح کی جو بھی الیکٹرانک میڈیا کی, کہ مطلب وہی بات ہے کہ اس کو پھر اسسٹنس بھی اس طرح سے ہی تھوڑی بہت ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو وہ آئی تھنک اس میں بہت ایکسکلوژن ہے, جو کہ ایک غلط بات اس طرح سے بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کے پاس پلیٹ فارم ہے تو وہ ہی اور شی کین ٹاک واٹ ایور ہی وانٹس اور شی وانٹس, اور مطلب کین اویئر پیپل اباؤٹ دا ریئلٹی آف دیئر لائفز, اور مطلب اس طرح سے نا. No, I would love to have you on board whenever you want. آپ ضرور شروع کریں. Thank you so much. ایک چیز آپ نے مجھے بتائی تھی کہ آپ نے ریسرچ بھی کی تھی کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ جو بھی انسان ہے اس کی جو ایموشنل یا فزیکل ویل بینگ پہ. یس بالکل. اس میں آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا, اس کا کرکس کیا ہے, کیا چیزیں ضروری ہیں کسی کی ایموشنل ویل بینگ کے لیے پیپل ود ڈسیبلٹی؟ یس, میں نے ریسرچ کی تھی اور وہ میرے بہت دل کے قریب ریسرچ, میری ریسرچ ابھی بھی میں بھی سوچتی ہوں. تو بلکہ جب میں اپنے انٹرویوز کنڈکٹ کری تھی تو میں اپنے رسپونڈنٹس کو کہتی تھی کہ یار آرام سے مجھے چیزیں بتاؤ تاکہ میں ان کو ڈائجسٹ کر سکوں, کیونکہ ان کے اتنی زیادہ مطلب ڈفیکلٹیز ہیں, اتنی زیادہ وہ چیزیں گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سن کے میں کہتی تھی کہ یار بس اس کو تھوڑا آہستہ پروسیس کرو, مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا. تو خیر اس کا کرکس یہ نکالا میں نے کہ میں نے ویل چیئر یوزنگ ویمن کے ساتھ ریسرچ کی. میرا ٹاپک تھا انٹرسیکشن آف ڈسیبلٹی, سیکشولیٹی اینڈ سوسائٹل ٹیبوز, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, دیکھنے کو ملا, فیملیز کے کیا پرسپیکٹیو تھے, سوسائٹی کا کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اور جو فیمیلز اس چیز سے گزر رہی ہیں ان کا اس پہ کیا اوپینین ہے. اور اس میں ایک خاتون سے ملی اور میں ان سے مل کے آئی واز سرپرائزڈ, آئی واز اوور ویلمڈ, میں اتنا خوش ہوئی بیکاز وہ ود آئی تھنک اسپائنل کارڈ انجری کے ساتھ تھی, اور ان کا ہسبینڈ بالکل نارمل ہے, اور شی ہیز اے ڈاٹر 17 years old, اور اس کا جو ان کی بیٹی ہے وہ ماشاء اللہ اتنی سپورٹیو ہے, اور انہوں نے مطلب اسپائنل کارڈ انجری کے ساتھ شی ہیز اے بیبی, اور مطلب سب کچھ شی ڈیڈ ایوری تھنگ واٹ شی وانٹیڈ. اور مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ان سے, ان کے ہسبینڈ سے.
تو اسی طرح پھر مجھے کچھ ایسی خواتین بھی ملی جن کی ڈیزائرس کو سپریس کیا جاتا ہے. تو ایسا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ 100 میں کوئی ایک بندی ہے جس کی شادی ہو جاتی ہے یا پھر اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ کر لو شادی. ادروائز سوسائٹی اس چیز کو بالکل ہی ڈینائی کرتی ہے جو کہ ایک غلط بات ہے, کیونکہ اس سے پھر ان کی ادر ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. جیسے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ فرسٹریشن ہوتی ہے, پھر جو بھی اسٹریس ہوتا ہے وہ انسان کا مطلب وہ کیونکہ پلس جو بھی دیکھیں ایک یہ جو رشتہ ہے یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. ایک ہسبینڈ اور وائف کی ایک جو پارٹنرشپ ہے وہ آپ اپنے سبلنگس کے ساتھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, بھلے آپ کا جتنا مرضی اچھا ریلیشن شپ ہو, پیرنٹس کے ساتھ سب کچھ ہو, بٹ اس کے باوجود بھی آئی تھنک یو نیڈ دیٹ کمپینینشپ, یو نیڈ دیٹ پارٹنرشپ ان یور لائف. ٹرو. تو واٹ اباؤٹ یو؟ بہت لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا ہم تو خود نہیں شادی کرنا چاہتے, فگٹ شادی, نام بھی نہیں سننا. بہت لوگ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو تو منع کیا جاتا ہے. واٹ اباؤٹ یو؟ یار میں تو شادی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ شادی یہ ہر کسی کا رائٹ ہے, اور ایون اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ تم شادی نہ کرو, تم کیسے مینیج کرو گی, تو جسٹ ڈونٹ لسن ٹو ہم اور ہر, اور ڈو اٹ وٹ ایور یو وانٹ. اور شادی ایک اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نظام بنایا وہ اس کا حصہ ہے, اور ضرور کرنی چاہیے. سو دیٹ مینس کہ آپ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد خوش دیکھیں گے, اور جو آپ کی خواہش ہے شادی کی وہ بھی پوری ہوگی, اور بہت سکسیس سٹوریز ہیں. رباب, میں نے آپ کی طرح کی اور بھی بہت لوگوں سے یہ بات سنی ہے, اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کیسے شادیاں ہوئی بھی ہیں اور سکسیزفل بھی رہی ہیں. سو یہ مجھے بتائیے, جو ہم بہت ساری چیزوں پہ جو ایکسیسیبلٹی کے معاملات, جو ایشوز ہیں جو آج بھی لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اس کی ہم بات کریں. گورنمنٹ آن سو مینی لیولز بہت کچھ کر سکتی ہے, بٹ اس معاشرے کو کیسے چینج کریں؟ آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرئنس, کوئی جو بتانا چاہیں آپ, جس سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ خرابی ہے, دس نیڈس ٹو چینج؟ تو معاشرہ کو اس طرح سے بدلا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسیبلٹی کوئی بیماری نہیں ہے, اٹس ناٹ این النیس. ٹھیک ہے, سب سے پہلی تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی کہ اٹس پارٹ آف یور ایگزسٹینس. اور اگر کوئی بھی انسان اس کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے, اور یا پھر اگر اس کو بعد میں بھی ہو رہی ہے, تو نو بڈی از الاؤڈ ٹو سے دس کہ ہائے بیچارہ بیچاری, اللہ پاک صحت دے, استغفر اللہ. اللہ پاک کے ساتھ کسی نے ہوا ہے obviously میرے ساتھ. میں ابھی حالانکہ آئی ایم ڈوئنگ اے جاب, آئی ایم اے گریجویٹ, اسٹل میں جب ان ڈرائیو پہ واپس آ رہی ہوتی ہوں تو اکثر ڈرائیورز میرے سے پوچھتے ہیں کہ باجی آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں کہتی ہوں کہ نہیں, میری نظر خراب ہے. اچھا یہ کب سے ہوا؟ پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ پیدائشی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اللہ پاک ایسی مصیبت سے بچائے باجی, اللہ پاک آپ کو صحت دے, استغفر اللہ. مطلب یہ والا بیہیویئر, یا تو میں اگر تو میں سڑک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہی ہوں تو پھر تو میرے ساتھ یہ بیہیویئر پھر بھی ویسے تو غلط ہے, لیکن سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کسی کو اس طرح سے بیہیو کرو اس کے ساتھ جو کہ ہر چیز اپنی نارملی ہی کر رہے ہیں. بالکل صحیح, آپ خود آ رہی ہیں, خود جا رہی ہیں. سب سے بڑی چیز دیکھیں, میں ویسے ایک بہت چیز کی اسٹون سپورٹر ہمیشہ سے ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہر لڑکی کو چاہے وہ کتنے ہی امیر خاندان کی کیوں نہ ہو, چاہے اس کا ماں باپ امیر ہوں, چاہے اس کا ہسبینڈ امیر ہو, بھائی بہت امیر ہوں, بہت پیسہ ہو, اس کے باوجود اس لڑکی کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹرو. اور یہ چیز آئی تھنک بہت زیادہ آپ کو لائف میں آگے کے پرابلم سے بچا سکتی ہے. بالکل بالکل. اور آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں رباب, آپ خود کما رہی ہیں, خود کام کر رہی ہیں, کہ آپ نے وہ 4 گھنٹے ٹریول کر کے اسکول پہنچ کے وہ اسٹرگل بھی دیکھی ہے, لاہور, اسلام آباد, ایجوکیشن نہیں چھوڑی. یہ ضرور میسج ان لڑکیوں کو دیں, ڈسیبلٹی ہے یا نہیں ہے, کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے. بہت ضروری ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میرا میسج ہوگا ٹورڈز ویمن ود ڈسیبلٹی کہ اب اگر آپ ابھی ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, تو مجھے اپنی ریسرچ کے تھرو بھی اسی بات کا آئیڈیا ہوا کہ اگر کوئی ویمن ود ڈسیبلٹی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے نا, اور پھر وہ افورڈ کر سکتی ہے اسسٹنٹ, یا پھر اس کو جو بھی ہاؤس ہیلپ چاہیے یا جو بھی چیزیں چاہیے, تو فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے شادی والے ایلیمنٹ میں بھی. ٹھیک ہے, اور اگر شادی کی بات نہ بھی کی جائے تو ہمارے ساتھ ایک محتاجی کا ایلیمنٹ تو ویسے ہی جوڑ دیا جاتا ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ بریک دا بیریئر آف محتاجی, اور ہمیں اتنا فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی, اگر ہم شادی کریں یا نہیں بھی کریں, وہ تو ایک
چیز ہے, لیکن ہم اپنے لیے جتنی بھی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, ہم خودداری کے ساتھ اپنی آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورتی سے, اچھے طریقے سے, جس طرح سے بھی ہم چاہ رہے ہیں ہم گزارنے کے قابل ہو سکیں. بالکل, کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد ایسی سٹوریز دیکھی ہیں, اور آئی تھنک ہر عورت نے, ہر مرد نے شاید دیکھی ہوں کہ ایک عورت ہے وہ ایک ٹاکسک میرج میں رہ رہی ہے, بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہے, صحیح بات ہے, وہ روز مار بھی کھا رہی ہوتی ہے, روز گالیاں بھی سن رہی ہوتی ہے, اینڈ شی ڈزنٹ لیو. وائی؟ کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بچے لے کے چلی جاؤں گی تو ان کا کون کرے گا, میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہیں. وہ ڈپینڈنٹ ہے ہسبینڈ پہ, وہ سارا خرچہ وہ کر رہا ہے, صرف اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں سہنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. اور دوسری عام خواتین کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ ہمیں زندگی کا نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا ہمارا جو بریڈ ونر ہے وہ کب تک ہے کب تک نہیں ہے, یا پھر مطلب اتنی انسرٹنٹی ہے زندگی میں. ویسے بھی اگر فائنینشلی ہم لوگ اسٹیبل ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گھریلو جو بھی اسٹریس ہوتا ہے, گھر کی پالیٹکس ہوتی ہے, ڈومیسٹک پالیٹکس, اس سے بھی بچے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جتنی بھی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں ان سے دور رہتے ہیں. اور مطلب یہ ہماری ویسے بھی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ تمام خواتین کو کام کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. رباب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ اپنی کہانی سنانے کے لیے, اینڈ دیٹ آفر از ویلڈ. اور دیکھتے ہیں کہ جی رباب کب ہمیں جوائن کرتے ہیں, اینڈ آئی ہوپ شی جوائنز اس اینڈ اسٹارٹس ہر اون پروگرام ہیئر. آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈو گیو اس یور فیڈ بیک. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.